السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے وضو کی فضیلت۔ باوضو سونے والے کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر جتنی عبادات ضروری اور فرض قرار دی ہیں، ان میں سے سب سے اہم نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی جو ہے وہ وضو لازمی کرے۔ تو آئیے اب وضو کی جو فضیلت ہے اور اس سے گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے وضو کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اس دوران جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے منہ اور نتنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے اس کے چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کوہنیوں سمیت بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور تعظیم جو اس کی شان کے لائق ہے، اور دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص وضو کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تو وہ رات کے جس وقت میں اللہ سے دنیا آخرت کی بلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسموں کو پاک رکھو۔ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب یہ شخص نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی بخشش فرما، کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے وضو کو سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا تو عزائے وضو کی چمک کی وجہ سے انہیں روشن چہرے والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ اس لیے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو اسے سنت کے مطابق وضو کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور پھر کلمہ شہادت پڑھ لے تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی مرضی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے وضو کی، تو ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔